رحیم اللہ کعبہ اور بندہ پوڈ کاسٹ آج سیریز کے پروگراموں میں آج ہم صحیح پہ بات کریں گے۔ صحیح اللہ کے شعائر میں سے ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ صفا اور مروہ کی صحیح اللہ کے شعائر میں سے ہے۔ اللہ نے کیا مقام دیا ہے اماں ہاجرہ کو کہ اماں ہاجرہ کی قربانی اتنی ہے کہ انہوں نے جیسے اللہ کے حکم کے آگے سرنگوں ہوئیں تو اللہ نے ان کی صحیح کو حج اور عمرے کا حصہ بنا دیا۔ اگر آپ صحیح نہیں کریں گے، حج کے لیے جائیں، عمرہ کے لیے جائیں، نہ آپ کا حج ہوگا نہ آپ کا عمرہ ہوگا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اماں ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو بے آب و گیا بستی میں چھوڑ کر جانے لگتے ہیں تو اماں ان سے بار بار پوچھتی ہیں، آخر میں ان کے کہنے پہ کیا اللہ نے انہیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے؟ خلیل اللہ ہاں میں جواب دیتے ہیں تو حضرت اماں ہاجرہ کہتی ہیں کہ میرا اللہ میرا نگہبان ہوگا۔ اماں ہاجرہ اللہ والی تھی۔ اصل میں دیکھا جائے کہ حضرت ہاجرہ نہ ہوتی تو کچھ نہ ہوتا، نہ اسماعیل ہوتے نہ اسلام ہوتا، نبی نہ ہوتے تو واقعی کچھ نہ ہوتا۔ صفا کی پہاڑی تلاش کرنے کے لیے ہمیں صحیح سے پہلے صحیح کرنی پڑی۔ شرطوں اور ہم وطنوں سے پوچھ کر صفا کی پہاڑی تک پہنچے۔ صفا اور مروہ سے ہاجرہ دوڑی تھیں اپنے بچے کے لیے، اپنے مامتا کا انہوں نے جذبہ دکھایا تھا۔ تو میں جب صفا پہ پہنچا تو میں خیالوں میں کھو گیا، گردش ایام کا پہیہ چلا اور میں اس دور میں پہنچ گیا کہ مجھے ایسے محسوس ہوا کہ اماں ہاجرہ سامنے کھڑی ہیں اور کوئی بھی نہیں ہے، کوئی زیرو موجود نہیں ہے۔ ان کا بچہ ایک طرف رو رہا ہے، بلک رہا ہے، اسے پیاس لگی ہے۔ آسمان آگ برساتا سورج، لکو دک صحرا، بے آب و گیا بستی، ایک اکیلی جان، نہ کھانے کے لیے کچھ ہے نہ پینے کے لیے، بچہ گود میں۔ خلیل اللہ نے کہا میں چھوڑ کر جا رہا ہوں تو گزارا کیسے ہوگا، بچے کو کیسے سنبھالو گی؟ آپ جائیں، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میری بھی حفاظت کرے گا، بچے کی بھی۔ حضرت اماں ہاجرہ ذرا پریشان نہ ہوئیں۔ اماں کا اللہ پہ تقویٰ تھا۔ اللہ پہ تقویٰ کرنے والے کہاں پریشان ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے اماں ہاجرہ حضرت اسماعیل کو اس بے آب و گیا بستی میں چھوڑ کر پہاڑ کی اوٹ میں جا کر اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ جب ابراہیم نے کہا اے پروردگار تو اس جگہ کو امن والا شہر بنا اور یہاں کے باشندوں کو جو اللہ پہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والوں ہوں پھلوں کی روزیاں دے۔ دوسری دعا انہوں نے کی، اے ہمارے پروردگار میں نے اپنی کچھ اولاد اس بے آب و گیا بستی کے جنگل میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسائی ہے۔ اے ہمارے اللہ یہ اس لیے ہے کہ وہ نماز قائم رکھیں، بس تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے، انہیں پھلوں کی روزیاں عنایت فرما تاکہ یہ شکر گزاری کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ابراہیم کی یہ دعائیں قبول فرمائیں۔ مکہ المکرمہ امن کا گوارا بھی ہے، غیر ذی زر ہونے کے باوجود اس میں دنیا بھر کے پھل فروٹ، ہر قسم کے غلے کی وہ فراوانی ہے جسے دیکھ کر انسان حیرت اور تعجب میں ڈوب جاتا ہے۔ ہر سال حج کے موقع پہ 50-60 لاکھ مکہ میں پہنچتے ہیں۔ ان کے لیے کھانے پینے کی چیزوں اور پھلوں کی سپلائی میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ حضرت ابراہیم چھوڑ کے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو جانے لگتے ہیں تو بچہ رونے لگا۔ اماں تھوڑا سا گھبرائیں، بچے کو پانی چاہیے، پانی کہیں نہیں، ہر طرف جنگل ہی جنگل، حشرات الارض اور سانپ، جسم پر دھول جماتی، صحرا کی تپتی ریت، نوکیلی چٹانیں۔ ان حالات میں اماں ادھر ادھر سرگرداں ہیں۔ اماں نے سر اٹھا کر صفا کی پہاڑی کی طرف دیکھا، پہلے ادھر جاتی ہوں، بچے کو لٹایا۔ اماں بچے کو لٹاتے ہوئے تھوڑی سی گھبرائیں، بچے کو اکیلا چھوڑتے ہوئے خدشات آئے۔ انسانی فطرت کا تقاضا ماں تھی نا، ماؤں کے دل بڑے نرم و نازک ہوتے ہیں، ہر وقت اولاد کی خیر کے لیے دھڑکتے ہیں۔ اماں نے حضرت اسماعیل کو لٹایا اور دوڑیں صفا سے مروہ تک۔ اماں سرپٹ بھاگی جا رہی ہیں صفا سے مروہ کی جانب، نوکیلے پتھروں، آگ برساتے سورج کی پرواہ کیے بغیر۔ صحرا کی ریس سے جسم چھلنی ہو رہا ہے، وہ پانی کی تلاش میں ہے، پانی نہیں مل رہا۔ ایک چکر، دوسرا چکر، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا چکر پورا کر کے دوبارہ صفا تک پہنچتی ہیں تو اللہ اللہ کیا نظارہ دیکھتی ہیں۔ اماں بھاگ رہی تھی
تو اسماعیل بھی ادھر ادھر پہلو بدل رہے تھے، کروٹیں لے رہے تھے، بے چین تھے۔ بچے نے زمین پر ایڑیاں ماری، رگڑی۔ اللہ کو اماں ہاجرہ کی صحیح اتنی پسند آئی، چشم فلک سے یہ منظر لاکھوں فرشتے دیکھ رہے ہیں، اماں کی صحیح کو داد بری نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ اماں تھکی ہاری آخری چکر میں آ رہی ہیں، پسینے میں شرابور ہیں، سانسیں ان کی پھولی ہوئی ہیں، پریشان ہیں، پانی نہیں ملا، بھلا کیسے گزارا ہوگا، بچے کی پیاس کیسے بجھے گی؟ لیکن اماں کی صحیح اللہ کو پسند آ چکی ہے، اماں کی ادا اللہ کو بھا گئی ہے، قبول ہو گئی ہے۔ فرشتے کو حکم الہی مل چکا، فرشتہ صفا مروہ پہنچ گیا ہے۔ جہاں جہاں ننھے اسماعیل کی ایڑیاں لگیں وہیں جبریل نے پر مارا۔ تھکی ہاری، پسینہ میں شرابور، ہانپتی کانپتی، سانسوں کو درست کرتی اماں ہاجرہ واپس صفا پر پہنچی، مگر یہاں تو ماجرا ہی کچھ اور دیکھا۔ اسماعیل کے ارد گرد پانی ہی پانی ہے، ہر طرف سے پانی امڑ رہا ہے، پانی میں بچہ نہ بہہ جائے۔ پانی کو چلو بھر کر خود بھی پی رہی ہیں، بچے کو بھی پلا رہی ہیں۔ اماں آخر زور سے چلا کر کہتی ہیں، زمزم پانی رک جا۔ اماں ہاجرہ کا سن کر پانی رک گیا، ٹھہر گیا، لیکن ابلتا رہا، اس وقت سے ابل رہا ہے۔ اماں کی صحیح اور اسماعیل کی ایڑیوں سے نکلنے والا آب حیات سرچشمہ یعنی آب زمزم کئی صدیاں بیت گئیں، کروڑوں اربوں انسانوں کی پیاس بجھا چکا ہے اور قیامت تک کروڑوں اربوں کو مزید سیراب کرے گا۔ صحیح میں اماں ہاجرہ مجھے نظر آ رہی تھی، ابھی تو میرے ساتھ تھی۔ اسما نے کہا، بھائی صحیح شروع کریں۔ صفا کی پہاڑی آنکھوں کے سامنے تھی، طواف کے ساتھ چکر لگائے، پھر صحیح کے ساتھ چکر لگائے۔ ہر چکر میں اماں ہاجرہ کا سراپا آنکھوں میں رہا۔ اسما وہ دیکھیں اللہ کا گھر نظر آ رہا ہے، اس پہ نظریں جمائیں۔ صحیح کے دوران بھی کعبہ بار بار نظر آتا ہے، بار بار آنکھوں کے سامنے آتا ہے، آنکھیں ہٹتی نہیں، تھکتی نہیں۔ صحیح کے ساتھ چکر پورے ہو گئے۔ مروہ کے کچھ پتھر لے کر آج کل کے دور میں فرش پہ لگا دیے گئے ہیں، جہاں ہزاروں زائرین 2 نفل پڑھ رہے تھے۔ ہر چکر میں کوشش کی مگر جگہ نہ ملی۔ اماں ہاجرہ کی قوم کے مردوں عورتوں نے اپنا قبضہ جمایا ہوا تھا، صحیح مکمل ہو گئی تو اس کے بعد عمرہ تقریباً مکمل ہو گیا۔ یہ صحیح کی باتیں آپ کو سنائیں، آپ بھی جب صحیح کریں گے تو حضرت اماں ہاجرہ کو ضرور یاد رکھیں، ان کی صحیح کو یاد رکھیں، حضرت اسماعیل کو یاد رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے رہیں اور دعائیں مانگتے رہیں۔ اللہ آپ کے حج کو، آپ کے عمرے کو کامیاب کرے۔